میں تو آج فاتحہ خوانی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ بارگاہ یزدی میں بخشش و مغفرت، غفران و رحمت کی دعائیں بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے لیے، تو احباب کی موجودگی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے مجھے کچھ کہنے کا کہا گیا، تو مختصر وقت کے لیے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی معروضات اور گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا، عقل و شرف اور جنسی خواہشات حضرت انسان کے ساتھ جوڑی، اور اس کے ساتھ فہم و ادراک کا اجالا اور روشنی اور نور بھی رکھا گیا۔ چوپایوں میں، بہائم میں، حشرات الارض میں اور باقی دیگر مخلوقات سے انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اس کو فہم و شعور اور ادراک کی دولت عطا کی ہے، ورنہ شیر ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہاتھی کی جسامت انسان سے کہیں زیادہ ہے، اونٹ اور زرافے کی اونچائی بہت بلند ہے، عقاب کی نگاہیں بہت تیز ہیں، ارگس کی قوت شامہ بہت زیادہ ہے اور وہ سینکڑوں میل سے سونگھ لیتی ہے۔ اسی طرح باقی مختلف حشرات الارض سے لے کر کے جنگلی جانوروں تک، پرندوں سے لے کر کے بہائم اور چوپایوں تک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت مخلوقات کو عطا کی گئی ہیں، لیکن حضرت انسان کا جو باقیوں پر شرف ہے، امتیاز ہے، وہ بوجہ عقل ہے، بوجہ علم ہے، بوجہ شعور ہے۔ اس بنیاد پر وہ اپنے مشارکات سے ممتاز ہوتا ہے۔ اگر وہ اس فہم و ادراک سے جو اللہ کی طرف سے اسے ودیعت کیا گیا ہے کام لیتا ہے اور ایک پاکیزہ اور صالح زندگی گزارتا ہے، تو یہ فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے۔ اور اگر یہ اس فہم و ادراک سے کام نہیں لیتا اور اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، تو پھر چوپایوں سے بھی بدتر کہلاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا یہ چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ یعنی یہ ایسے دو راہ پہ کھڑا ہے کہ اگر وہ خیر کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل، اور اگر یہ لڑک جاتا ہے تو پھر چوپایوں سے بھی بدتر۔ تو حضرت انسان کا امتحان ہے، کیونکہ فرشتے گناہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان میں یہ مادہ ہی نہیں رکھا گیا، اور باقی جانور ان کو نیکی کی نہیں ترغیب اس لیے کہ ان میں فہم و ادراک ہی نہیں رکھا گیا۔ حضرت انسان کی آزمائش ہے کہ اس میں شہوات بھی رکھی گئی ہیں ہر طرح کی، اور اس کو فہم و ادراک کی آزمائش میں بھی مبتلا کیا گیا ہے۔ اب یہ چاہے ادھر لڑک جائے اور چاہے وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی مقصدیت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کی معرفت، اپنے منصب کی پہچان اور اپنے رب کی پہچان کرنا ہوگا۔ تو جب ہم سمجھ جائیں گے کہ ہماری تخلیق کا مقصود کیا ہے، تو پھر یقیناً ہم اپنے آپ سے آگاہ ہو کر خود آگہی کے نور سے خدا آگہی تک پہنچ جائیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پھر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو انسان کے وظائف حیات ہیں، جو اقدار ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، پھر وہ خود بخود نبھائے گا جب وہ ادراک کرے گا کہ میں کس منصب پر بیٹھا ہوں۔ اللہ نے اپنی نیابت کا تاج حضرت انسان کو دیا، فرشتوں کو نہیں دیا، اور انہوں نے کہا بھی تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، لیکن کہا نہیں، میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی نیابت دی، چوپایوں کو تو عقل و فہم ہی نہیں تھی، لیکن فرشتوں میں تو عقل فہم بھی تھی اور
فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقدس اور نور و روشنی بھی رکھی، لیکن ان کے اندر اگر تقدس ہے، ان کے اندر اگر عصمت ہے، ان کے اندر اگر نیکی ہے، تو ان کو برائی کی طرف دعوت دینے والا مادہ ہی نہیں ہے، تو وہ برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف نہیں آئے، ان کی غذا ہی تصویر و تحریر ہے۔ تو حضرت انسان کو گناہ بھی کھینچتے ہیں، ان کے اندر بھی زین للشہوات، انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے شہوات، اس کو یہ چیزیں اس کی طبیعت میں اس کے نفس کو اچھی لگتی ہیں، تو اس لیے اس کا امتحان ہے جب وہ ان کو چھوڑ کے اپنے رب کو اختیار کرتا ہے، اخلاق رذیلہ کو چھوڑ کے اخلاق حسنہ کو اختیار کرتا ہے، برائی اور بدی کو چھوڑ کے نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، ظلم و تعدی کو چھوڑ کے عدل و انصاف کو اختیار کرتا ہے، گالی گلوچ کو ترک کر کے اچھے اخلاق اور اچھے رویوں کو اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ ممتاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اشرف بنایا ہے، تو ہمیں اس پر پورا اترنے کے لیے اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، اور یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے، لیکن اس مشکل کو جب ہم طے کر لیتے ہیں پھر اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں مصمم عزم کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سکھانے کے لیے ہمیں کچھ فرائض، کچھ واجبات، کچھ چیزیں ہمارے اوپر لازم کی تاکہ ہماری زندگیاں منظم ہوں، ہمارے اوپر 5 وقت نماز رکھی تاکہ ہماری زندگی منظم ہوگی، اور جو ہے وہ جو ملکوتی طاقتیں ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ ہوگی۔ اس طرح روزے رکھے گئے، جب روزوں کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کریں گے تو ہماری باہمی خواہشات اور نفسانی خواہشات دب جائیں گی، اور جو ملکی صفات ہیں ان کو پروان چڑھنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح ہمیں مال سے زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی گئی، لازمی نتیجہ یہ ہے جو خون پسینے سے محنت کر کے کمایا ہو تو اس کو دینا آسان نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو خرچ کرتے ہیں تو اقبال نے کہا تھا کہ حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، تو پھر حب دولت میں کمی واقع ہوتا ہے۔ اس طرح جب حج کرتے ہیں تو حج ہم اپنا لباس بھی ترک کر دیتے ہیں، زینت کا دو کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، وطن ترک کرتے ہیں، مسافرت اختیار کرتے ہیں، سر کو برہنہ کر لیتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری تربیت ہیں۔ اس میں سب سے اول اور سب سے پہلی چیز جس سے روز ہمارا واسطہ ہوتا ہے وہ نماز۔ تو جو شخص نماز سے ہی آشنا نہیں ہوتا، اس کی انسانی جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان نمایاں ہوتا ہے اور ممتاز ہوتا ہے دیگر مشارکات سے، وہ چیزیں اس کو حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس لیے بندگی ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ نماز ہی انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے، تکبر رعونت کو نماز ہی ختم کرتی ہے، کیونکہ جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے تو انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہے، سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے، بولنے کی قوت زبان سر میں ہے، سونگنے کی قوت ناک سر میں ہے، سننے کی قوت کان سر میں ہے، ساری قوتیں اس کے سر میں رکھی، اور سر مالک کے در پہ رکھ دیا، پیشانی بھی رگڑا، پیشانی کو بھی رگڑا اور ناک کو بھی رگڑا۔ تو زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ عمل یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے عجز و انکساری کا رنگ، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی الویت اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا، مالک دیکھ میرے سے زیادہ عاجز کوئی نہیں اور تیرے سے زیادہ اونچا کوئی۔ اگر اس نے نماز کی حقیقت کو سمجھ کے سجدہ کیا ہے تو پھر وہ سر اٹھا کر دوبارہ تکبر سے اکڑ کے چل نہیں سکتا، اگر اس نے سجدے کی حقیقت کو پا لیا۔ اور یہ سب سے کمال بندے کا بندگی میں ہے، یعنی بندے کے لیے سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ اس کو یہ مل جائے، اس کو یہ مل جائے، اس کی یہ عادت اچھی ہو جائے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے بڑا کمال جو بندے کا ہے وہ بندگی میں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ ورضوان فرماتے ہیں کہ جو ولایت میں سب سے بڑا درجہ ہے
جس کے آگے کوئی درجہ نہیں، وہ مقام بندگی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جب معراج کی قربت خاص میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب سے کہا کہ بما اشرفک یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازیں۔ بہت کچھ حضور کو عطا کیا، لیکن حضور کا اپنا بھی جو ہے وہ چوائس پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے۔ تو اس موقع پر جب اللہ اختیار دے رہا ہے اور یہ خلوت خاص میں اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات اور سوال و جواب ہے، تو علامہ فخر الدین رازی نے اس واقعہ کو لکھا کہ جب قربت خاص میں رب نے پوچھا کہ بما اشرفک یا احمد، اے محبوب بتا تجھے کس چیز سے نوازا، تو جو اس اہم موقع پر، اہم وقت پر حضور علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا وہ یہی تھا، بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب سے بڑا اونچا مقام بندے کے لیے، اس لیے پھر اقبال نے کہا تھا کہ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ تو یہ بندگی جو سجدے کی صورت میں بندے کو نصیب ہوتی ہے، اقصی غایت التذلل والخشوع، اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں ہے، اور اس کا جو ہے وہ اظہار کا ظاہری روپ نماز ہے۔ تو جس شخص کو نماز نصیب نہیں ہے اس نے اپنی ذات کو بھی نہیں پہچانا، اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا، اور مقصد حیات کو نہیں پہچانا۔ تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر جتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، اور کام کاج کا رش جتنا بھی کیوں نہ ہو، بدن پر جتنی بھی تھکن کیوں نہ ہو، کسی صورت کے اندر بھی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم شعور ذات کے سفر کو اس کے ذریعے سے ہم طے کر سکیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرم لگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہمیں 5 گانا سجدوں کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ آج کے لمحے لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ بالخصوص ہم تیری حضور التجائیں، آرزوئیں اور تمنائیں مرحوم کی بخشش و مغفرت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ فرما، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما۔ اللہ ان سب کو، سب لواحقین کو توفیق صبر اپنی جناب سے عطا کر، اس گھر میں برکتیں عطا فرما، سب احباب جتنے تشریف لائے سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما۔ اس موقع پر خاص طور پہ تیرے حضور ملتمس ہیں، اللہ میرے وطن کی خیر فرما، ملک کو استحکام عطا فرما، معاشی بحرانوں سے نجات عطا کر دے، معیشت کا حسن عطا کر دے، سیاسی بحرانوں سے نجات دے کے اس ملک کو ہر خیر، ہر برکت مقسوم کر دے۔ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما، ہر منصب دار کو اپنے منصب کے تقاضوں کو پہچاننے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔